کیا یسوع کی قربانی عدل کے خلاف ہے؟ قرآن اور بائبل کا موازنہ۔ کیا خدا کا عدل یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک انسان کی قربانی دوسروں کے گناہ معاف کرے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ ہم آدم کی نافرمانی کے بوجھ تلے پیدا ہوں؟ اگر یسوع نے قربانی دی تو جہنم کیوں باقی ہے؟ اور نجات صرف ایمان سے؟ کیا یہ سودا ہے یا محبت؟ آئیے جانتے ہیں قرآن اور بائبل کی روشنی میں۔ پہلا سوال، کیا ایک کی قربانی دوسروں کے گناہ معاف کر سکتی ہے؟ اسلام کہتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ القرآن 6:164۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ یسوع نے مرضی سے دوسروں کا بوجھ اٹھایا۔ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا تاکہ ہمیں سلامتی حاصل ہو۔ یسیہ 53:5۔ یہ قربانی خدا کے عدل کو پورا کرتی ہے، کیونکہ سزا دی گئی لیکن محبت کے ساتھ۔ خدا نے مسیح کو ٹھہرایا کہ وہ اپنے خون کے وسیلے سے کفارہ دے تاکہ وہ خود بھی عادل ہو اور جو ایمان لائے اسے راست باز ٹھہرائے۔ رومیو 3:25-26۔ کیا ہم آدم کی نافرمانی کے بوجھ تلے پیدا ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ اٹھائے گی۔ القرآن 53:38۔ مگر پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ کیوں؟ بائبل بتاتی ہے جس طرح ایک آدمی سے گناہ دنیا میں آیا، اسی طرح موت سب میں پھیل گئی۔ رومیو 5:12۔ یہ فطرت ہے، ہم گناہ سے بھرپور دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ یسوع اسی لیے آیا تاکہ ہمیں نئی فطرت دے۔ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ 2 کرنتھیوں 5:17۔ اگر یسوع کی قربانی سب کے لیے ہے تو جہنم کیوں باقی ہے؟ کیونکہ محبت زبردستی نہیں کرتی۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ یوحنا 3:16۔ نجات سب کے لیے دستیاب ہے، لیکن قبول کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے یہ تمہاری اپنی کمائی ہے۔ النساء 4:111۔ تو سوال یہ نہیں کہ جہنم کیوں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب نجات دستیاب ہے تو لوگ اسے رد کیوں کرتے ہیں؟ نجات صرف ایمان سے، کیا یہ سودا ہے؟ بائبل کہتی ہے تم ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات پاتے ہو، یہ خدا کی بخشش ہے۔ افسیوں 2:8۔ ایمان شرط نہیں بلکہ قبولیت کا دروازہ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک ڈاکٹر آپ کو مفت دوا دے، لیکن آپ تبھی شفا پاتے ہیں جب وہ دوا لیں۔ خدا کی محبت بے شرط ہے۔ جب ہم گناہگار ہی تھے، مسیح ہمارے لیے مرا۔ رومیو 5:8۔ مسیح کی قربانی کوئی سودا نہیں بلکہ وہ خدا کا دل ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو۔ اسلام نجات کو اعمال پر رکھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا انسان کے اعمال واقعی کافی ہیں؟ کیا خدا کی عدالت میں کوئی بھی شخص اپنی پاکی پر فخر کر سکتا ہے؟ بائبل ہمیں یاد دلاتی ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ رومیو 3:23۔ اسی لیے خدا نے خود آگے بڑھ کر یسوع کی شکل میں انسانوں کی نجات کا دروازہ کھولا۔ یہی ہے سچا عدل، سچی محبت اور سچی نجات۔ سوال یہ ہے کیا آپ اس دعوت کو قبول کریں گے؟